آخرت کا دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا یہ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے ارے موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے چلتا نہیں ہے ہمارے سوالے تمہارا علاقہ تمہارے حوالے جناب حافظ محمد رضوان صاحب دلپت پوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم حاضرین، آج جلسے کا جو پروگرام رکھا گیا ہے تقریب نکاح کی وجہ سے علماء حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں، لیکن کمی اس چیز کی ہے کہ علماء حضرات کو تشریف لیے لیکن گاؤں والوں کو نہیں سنائی دیا، گاؤں والوں کو نہیں دکھائی دیا کہ وہ لوگ پنڈال سے تشریف لیا۔ اسی کمی کی وجہ سے جو علماء کرام کی ہم لوگ ناقدری کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ جگہ جگہ رسوا ذلیل ہو رہے ہیں۔ حق باتیں کہیں ہمارے استاد محترم نکاح کے وقت کچھ عرض کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو جو ستایا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، گلی گلی میں رسوا کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، وہ کوئی اور کمی نہیں، صرف ہم لوگوں کی کمی ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا وقار بھلا دیا، علماء کرام کو بھول بیٹھے۔ خدا کی قسم محفل کے اندر اور گاؤں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ علماء کرام کو دیکھتے ہیں، اپنے راستے کو تبدیل کرتے ہیں، راستے کو بدل لیتے ہیں، دوسرے راستے سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ کہتے نہیں جائیں گے، نماز کا وقت ہے، ابھی نماز کے لیے بلا لیں گے، وہاں کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ ارے بے وقوفو، یہ تو سوچو تم پر نماز فرض ہے، قرض ہے، اگر نہیں ادا کرو گے خدا کی قسم اور بے کعبہ کی قسم پکڑ ہوگی۔ کہا گیا ضرب ضربا شدیدا حتی یصرخ۔ بے نمازی کو اگر اسلامی حکومت ہو تو اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ خون کے فوارے نکلنے لگے۔ لیکن ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، اذانیں ادھر ہو رہی ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ صدا لگائی شروعات میں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، لیکن انہیں بھلا دیا کیونکہ ہمارے سامنے موبائل ہے سب سے بڑا۔
بے شک بہت محترم حضرات، یہ سب کام کرنے سے چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کے اندر ہم لوگوں کو منتقل ہونا ہے۔ یہاں تو امتحان کا دنیا ہے، جب دوسری جگہ جائیں گے تو امتحان ہوگا، کس چیز کا ہوگا؟ اس چیز کا امتحان نہیں ہوگا تو نے دنیا میں کیا 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 نہیں کیا، کس چیز میں ٹائم گزارا، لیکن ضرور ضرور اس چیز کا امتحان ہوگا۔ تو یہ دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے، اسلامی طور طریقے پہ زندگی کو گزارا ہے یا غیروں کے طریقے پہ زندگی کو گزارا ہے، اس چیز کا امتحان ہوگا۔ بے شک لیکن ہم لوگ بھولے بیٹھے ہیں، ہم لوگ تو یہاں کی دنیا میں مست و مگن ہیں، سوچتے ہیں صرف یہی دنیا، وہاں تو کچھ نہیں، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ بات ہے اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مؤذن پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اپنے سارے کاموں کو بند کر دو، نماز کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ کے نام کی صدا لگ گئی ہے، مسجد میں چلے جاؤ۔ اسی اذان کے اندر ایک الفاظ ایسا آتا ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ اپنی کامیابی کی طرف، آ جاؤ اپنی کامیابی کی طرف۔ بے شک ایک معقل کا انسان تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مؤذن وہاں کہہ رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ارے آپ نہیں جا رہے ہیں نماز کی طرف تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ پھر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، یہ سارے مشکلات آ رہے ہیں، ظاہر سی بات آئیں گے تو اللہ کے نام کی صدا لگی، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ارے اس طرف تو مڑ کے نہیں دیکھا، پھر کیوں لوگوں سے کہہ رہا ہوں پریشان ہو رہا ہوں؟ ہاں، اس بات کا گاؤں میں تو بہت ہی رواج چل گیا، اور خاص طور سے عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گی، کچھ نہیں چلے گی، لیکن کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کسی پر تکلیف میں برداشت ہو گئی تو صرف یہ پتہ لگائیں گی کہاں کے بابا ہے، کہاں کی مزار ہے تو ہمارا کام ہو جائے۔ ارے کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی تو آپ کو چاہیے تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھتی، نفل نماز کے اندر دعائیں کرتی، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو حل کر دیتا، لیکن نہیں، پڑھائی چلائیں گی، اس مورا کے اندر مزار ہے وہاں جائیں گی، مزاروں پہ جائیں گی طلب کرنے کے لیے کہ وہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ارے اتنا تو سوچو، جس وقت تو زندہ تھے وہ بابا تو چلتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو کیا اپنے پیروں سے چل کے چلے گئے تھے؟ ہرگز نہیں، 4 لوگوں کا کندھا لگا تھا تب ان کو قبرستان تک پہنچایا گیا تھا۔ اگر اتنی ان کے اندر طاقت ہے کہ تمہارا کام کر سکے تو قبرستان تک اپنے پیروں سے نہیں چلے جاتے۔ جب انتقال ہو گئے، دوسری دنیا کے اندر منتقل ہو گئے، پھر ان سے کیوں مرادیں مانگتے؟ حق بات ہے بھائی، صرف اس چیز کی کمی ہے کہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے، دین والوں کے پاس ٹائم نہیں لگایا ہے۔ ارے علماء کرام کے پاس بیٹھو گے، علماء کرام کی نصیحتیں سنو گے تو خدا کی قسم تم کو سمجھ میں آئے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ بے شک بے شک، لیکن نہیں، اس چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کہیں مائل چھوڑ رہی ہو تو نوجوان لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، کوئی اور پروگرام ہو وہاں لوگ پہنچ جائیں گے، لیکن دین اسلام کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ محترم حضرات، آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ اپنے اولادوں کو مدرسے کے اندر داخل کرو۔ جب آپ مدرسے کے اندر ان کو داخلہ دیں گے تو خدا کی قسم مدرسے سے پڑھ کے آئیں گے تو آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، آپ لوگ عمل کریں گے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم نہیں پڑھے ہیں تو دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ ارے آپ پڑھیں گے تو کرنے کی کوشش کریں گے،
پہلے تو زمانہ تھا کہ موبائل نہیں تھے، بہت کم گاڑیاں نہیں تھی، لیکن کوئی تب چلانا بھی نہیں جانتا تھا۔ جب دنیا کے اندر موبائل آ گیا، گاڑیاں آ گئی، تو لوگ سیکھنے کے تجربے میں لگے، ان چیزوں کو کیسے سیکھے تو چلانا سیکھ جائیں۔ ارے ان پہ آپ نے کوشش کی تو سیکھ گئے۔ اگر اسی طریقے سے دین اسلام پہ کوشش کریں گے، خدا کی قسم جیسے وہ چیز تمہاری سمجھ میں آ سکتی ویسے وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ صرف محنت اس کے لیے شرط ہے، لیکن ہم دین اسلام کے لیے محنت کرنا نہیں چاہتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8 سال 10 سال کی عمر ہے، کام پہ لگ گئے۔ مدرسے کے اندر ان کو اگر داخل کروا دیتے، وہی بچے آگے چل کے حافظ قرآن ہو جاتے، تمہاری بخشش کا سرمایہ ہو جاتا۔ کہا گیا ہے عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار۔ حافظ قرآن 10 ایسے آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، اپنے اہل بیت، اپنے خاندان سے، یعنی جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہو۔ بے شک حافظ قرآن لے کر جائے گا۔ کب لے کر جائے گا؟ جب آپ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ 10 آدمیوں کو جنت لے کے جائے گا، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور کہا گیا ان کے ماں باپ کو سونے کا تاج دیا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اولادوں کو مدرسے کے اندر داخل کریں اور اپنے اندر نماز کا ماحول بنائیں، اور گھر کے اندر نماز کے لیے کہیں اور خود نماز کو محنت کریں۔ وآخر الدعوانا